अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। प्रोग्राम का आगाज उस खबर से करते हैं जहां पर मरकजी मुलजिम मोटरवे रेप केस आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका साथी शफकत पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब आबिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सो दैट्स गुड न्यूज़। अब देखते हैं कि किस तेज़ी से ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। उम्मीद तो यही है कि स्पीडी जस्टिस होगा इस केस का। पूरी कौम इस की वजह से इस्तराब का शिकार थी। दूसरी तरफ ऑपोजिशन की जानिब से एक रोड मैप दे दिया गया है हुकूमत के खिलाफ जलसों का, और ऑपोजिशन इस वक्त इस बात पर कन्विंस्ड है कि वो इस हुकूमत को घर भेजेंगे। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब ये काम ने ये बेड़ा उठाया। जलसे शुरू होंगे, जनवरी तक जलसे हैं, मुख्तलिफ तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत ने इन जलसों पर इनको फ्री हैंड देने का ऐलान किया है। फ्री हैंड का मतलब क्या है, ये अगले चंद दिनों में पता लग जाएगा कि फ्री हैंड का मतलब क्या है। लेकिन देखते ही हैं कि हुकूमत क्या करेगी, क्या गिरफ्तारियां होंगी। इसे माजी में आपने देखा होगा, जब भी अपोजिशन करती थी अक्सर औकात अपोजिशन को रोका जाता था, गिरफ्तार किया जाता था, इस तरह की चीज़ें नहीं करने दी जाती थी। क्या ये हुकूमत अपोजिशन को अपना ये काम करने देगी या नहीं? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नोटिस हो गया है, जो उन्होंने लॉयर्स कन्वेंशन से खिताब किया था। उस लॉयर्स कन्वेंशन से जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सियासी तकरीर भी की थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने। जज साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उस बेंच का हिस्सा थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ। उन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि क्या इस तरह की तकरीब कानूनी वसाइल, सरकारी वसाइल के साथ की जा सकती है। इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये किसी एक पोलिटिकल के वज़ीर आज़म नहीं है। तो क्या हुकूमत को कोई ख़तरा है, या आपको लगता है क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो नोटिस जारी हुए हैं उनको कोई ख़तरा हो सकता है? सियासी बात करेंगे इस प्रोग्राम में। फैसल वाडा साहब वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ये जो नोटिस आपको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को किया गया, आपको लगता है, ज़ाहिर कानूनी टीम से तो आपने ये बातचीत की होगी, आपको लगता है कि इससे कोई परेशानी हो सकती है हुकूमत को? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि जो नोटिस हुआ है मोहतरम जजेस ने क्यों दिया है, और कानून कोर्ट में है, कोर्ट में उसका डिस्कशन या जो भी तरीक़ेकार होगा। लेकिन मैं यहाँ से ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ जो थे अपने वज़ीर आज़म के ओहदे पे थे जब उन्होंने वर्कर्स का कन्वेंशन सेंटर में किया था, वर्कर्स का। तो उस वक्त तो ऐसी कोई चीज़ हमने देखी नहीं। लेकिन जहाँ तक बाकी चीज़ें वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में ही देखी जाएगी उस चीज़ के। तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। चौधरी मंजूर साहब, यू हैव अ लॉयर्स बैकग्राउंड आल्सो, आपको लगता है कि कोई मुश्किल में पड़ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि कोई मुश्किल में फंस सकते हैं या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है और सो मोटो नोटिस में कन्वर्ट हो गया। अब वो जो क्वेश्चन रेज किया था काजी फाइज ईसा साहब ने, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ। एक तरफ हुकूमत जो है वो सियासी लोगों की आज़ादियाँ छीन रही है, दूसरी तरफ कोर्ट को इस तरह से नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का राइट है कि वो किसी भी जगह पे जलसे से खिताब करे या लोगों से, वो अल्टीमेटली किसी पार्टी का होता है। आज मैं कहूँ कि जी बिल्कुल इमरान खान क्यों कर रहा है, कल को मुझे कहेंगे, तो मैं इस ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको किसी भी तरीके से पाबंद करना गलत है। आपको तो याद होगा, आपको तो चौधरी साहब याद होगा, आसिफ जरदारी साहब जब सदर थे उस वक्त यही पिटिशंस जाती थी सुप्रीम कोर्ट में कि वो सदर पाकिस्तान है और सियासी जलसों से खिताब करते हैं, उनको सियासी जलसे नहीं करने चाहिए। सो आई टेक योर पोजीशन कि ये सियासी पोजीशंस हैं, वो सियासत करेंगे, वो सियासी जलसों से खिताब करेंगे, ये आपकी पोजीशन है, तो इसके ऊपर कोर्ट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मियां जावेद लतीफ साहब, आपका क्या ख्याल है? आपका ख्याल है कि देखिए काशिफ, मैं भी जो चौधरी मंजूर ने कहा है कि एक पॉलिटिकल जो शख्स है, जो एक जमात का सरबराह है, उसको हक हासिल है, वो जहाँ चाहे अपना जलसा जुलूस अपने वर्कर्स की मीटिंग करे। मगर आपके जहन में ये भी बात होनी चाहिए कि अभी फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने कन्वेंशन सेंटर में एक जलसा और एक पार्टी मीटिंग की, तो इनके जहन में ये भी बात होनी चाहिए कि इमरान खान साहब कोर्ट के इश्तिहारी थे और सुप्रीम कोर्ट में बतौर इश्तिहारी ही पेश हुआ करते थे। कोर्ट ने कभी ये नोटिस नहीं किया था कि इनको बेल करवा के वहाँ आना चाहिए।
جبکہ یہ ضرورت تھی، یہ تقاضا تھا قانونی کہ ان کو بیل کروائے بغیر اعلیٰ کورٹ میں پیش نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بھی سب کے سامنے ہے. تو مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ کوئی بھی پولیٹیکل، جہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ہم نے اجازت دے دی، تو یقین کریں میں گجرانوالہ میں بیٹھا ہوا ہوں، کاشف عباسی صاحب نہ کوئی یہاں بینر چھوڑا جا رہا ہے، نہ کوئی ہولڈنگ بورڈ چھوڑا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی میٹنگ کروا رہا ہے، کسی دکان کے سامنے کوئی بینر لگ جاتا ہے، اس دکان کو سیل کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ابھی 10 منٹ پہلے ایک عادل اسلم جو ہمارے ورکر تھے، ابھی مجھے وہ چھوڑ کے گئے، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں. اس طرح درجنوں لوگ ہیں جن کو آج کے دن گرفتار کر لیا گیا ہے. ہمارے ایک ایم پی ہیں عمران بٹ، ان پر غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا ہے. مجھے یہ کوئی بتائے تو صحیح یہ کیسی جمہوریت ہے جس کو عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میرا نام جمہوریت ہے. اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مارشل لا کس کو کہتے ہیں، پھر ڈکٹیٹرشپ کس کو کہتے ہیں، کہ کوئی ان کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو پھر جمہوریت ہے، اور اگر کوئی ان کے خلاف آواز بلند کر لیتا ہے تو اس کو آپ غداری اور اس طرح کے باغیانہ ایف آئی آر میں اس کو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اگر تو حکومت نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آپ کو کھلی آزادی چھٹی دینی چاہیے اور آزادی ہونی چاہیے اپوزیشن کو، تو یہ آزادی ہونی چاہیے. لیکن میں نے پہلے جیسے کہا تھا میاں جاوید لطیف صاحب، ہماری ایک تاریخ بھی ہے، سیاسی تاریخ بھی ہے. لوگوں کو گرفتار کرنے کی بھی ایک سیاسی تاریخ ہے، جلسے جلوس نہ کرنے. مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہے نا وہ ایک شادی ہال میں کنونشن کیا تھا پی ٹی آئی نے دھرنے کے دوران، اور پولیس پہنچ گئی وہاں، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، کہتے دیکھیں ہمیں گرفتار کریں، خواتین کو دھکے دیے جا رہے تھے. وہ ایک خاتون کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی. آئی اگری ود یو آن دس. اگر آپ نے کاشف، ہمارے بھی کچھ لوگوں کو آج گرفتار کیا انہوں نے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جوائنٹ سیکرٹری ہے شہر کا، اس کا نام ہے صابر باجوہ. اس کے گھر میں آج میٹنگ تھی، یہ پولیس پہلے گئی ہے، وہ کرسیاں تھیں، وہ کرسیاں بھی اٹھا لی. گھر کے اندر میٹنگ ہے، یعنی باہر نہیں میٹنگ ہے، پبلک میں نہیں ہے. تو اس کو گرفتار کر کے لے گئے 5 لوگوں کو، صابر باجوہ سمیت. حالانکہ اس کے نام کے ساتھ بھی باجوہ ہے، اس کے باوجود اس کو گرفتار کیا. اور میاں صاحب ایک سیکنڈ آپ رکیے گا، آپ کی آواز پہنچے گی نہیں کیونکہ آپ اسکائپ پر ہیں، اس وجہ سے ذرا اپنی باری پہ بولے کیونکہ آپ کی آواز کٹ جائے گی اگر کوئی اور بول رہا ہوگا. جی چودھری منظور صاحب، باجوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سیکرٹری جنرل کو ایریا کے گرفتار کر لیا گیا. جاوید لطیف صاحب آپ ختم کریں، پھر میں باٹا صاحب، آپ تو کہتے تھے فری ہینڈ دیں گے. جی میاں جاوید لطیف صاحب. صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ایک شادی ہال میں جو پی ٹی آئی کی میٹنگ تھی اس میں پولیس گھس گئی اور گرفتار، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. مگر میں آپ کہیں گے کہ آپ وہ پرانی اس وقت آپ نے کیوں نہ مذمت کی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا. مگر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب صبح کے وقت اکیلے کنٹینر پر نہیں ہوا کرتے تھے، اور کیا ان کو گرفتار کرنا کوئی مشکل تھا اس وقت؟ اس کو تو اس وقت سر آپ کو ہی پتا، میری بات سنیں میاں صاحب، مسئلہ رولا یہ نہیں، رولا یہ ہے کہ لیڈروں کو گرفتار عموماً نہیں کیا جاتا. جو لوگ آرگنائز کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، جو لوکل ورکر ہوتا ہے نا، جس نے بندے کٹ کے لے آنے ہیں، انہوں پتا ہے کس گجرانوالہ کا جلسہ ہے، وہ گجرانوالہ کی لوکل تنظیم کو گرفتار کیا جائے گا، نہ میاں جاوید لطیف کو گرفتار کیا جائے گا، نہ کسی اور کو کیا جائے گا. سو یہ بڑا ٹیکٹیکل موو ہوتا ہے پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے. اتنا خوف کیوں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں سر، آپ تو کہتے ہیں اینا خوف کیوں ہے، انہوں نے لتاں کیوں پیاں کم دیاں؟ کاشف عباسی صاحب ایسا نہیں ہو رہا. آپ یقین کریں کہ گجرانوالہ میں اس طرح لگ رہا ہے جیسے کرفیو لگ گیا ہے. میں یہ پوچھ لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کرفیو لگ گیا گجرانوالہ میں. اس سے پہلے جو چینج ہوئی ہے اس کی وجہ آج سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں تبدیل کی گئی تھی. جی دیکھیں کاشف صاحب، الزامات کا تو میں جواب نہیں دے سکتا. الزامات تو کل ہمارے بزرگ ہیں ہارون رشید صاحب، وہ کل کہہ رہے تھے اپنے تجزیے میں، کلپ کسی نے آج بھیجا کہ وہ زلفی بخاری جو ہے وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں، اور روزویل ہوٹل کے اوپر اس پہ بڑی سخت ریزرویشن ہے. تو اب ان تجزیوں کا الزامات کا تو میں کچھ نہیں کہا. زلفی بخاری صاحب، ان کے لیے بھی میں اطلاع دے دوں تاکہ وہ کریکٹ کر لیں اپنی نالج کو، کہ کل رات کو یہاں انشاءاللہ ہوں گے. اور روزویل ہوٹل کے اوپر سے ہم نے قرضے ہٹا کر اپنی طرف کر لیے، پاکستان گورنمنٹ کی طرف. اور یہ پی آئی اے کا سارا معاملہ ہے جو اس نے فیصلہ کیا ہے کہ نقصان ہونے سے بہتر ہے کہ اس کو بھی بند کر دیا جائے. نہ زلفی بخاری کا لینے میں، نہ دینے میں، نہ مشورہ دینے میں بھی نہیں ہے. حالانکہ مشورہ تو کابینہ کا حق ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ ہے نہیں.
इसी तरह पार्ट ऑफ द कैबिनेट स्पेशल रिगार्डलेस वो कैबिनेट के अंदर बैठ के कैबिनेट में बुलाया जाता है ऑन इसी स्पेशल तरीके से इनविटेशन बुलाया जाता है, यू आर द कैबिनेट, फेडरल मिनिस्टर्स आर द कैबिनेट। इसी तरह पीएम को जरा कैबिनेट हारून रशीद साहब ने कहा कि मैं ट्रंप के दामाद से मिला हूं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को उसका पता चल गया है। तो कोई ऐसी चीज नहीं होती यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर को से छुपाई जाए, और अगर कोई छुपाने की कोशिश करेगा तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, नंबर एक। तो कहते हैं लता क्यों कमरियां तड़नी है। अच्छा, वो जो चौधरी मंजूर साहब ने कहा, तो उस पर मैं से चौधरी मंजूर साहब आपको पता है मेरे बड़े, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं चौधरी मंजूर साहब से पूछूंगा कि पीपल्स पार्टी गुजरांवाला में भी कोई हो सकती है? तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आपका कोई बंदा है। अगर नहीं है तो बंदे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? सर बताए ना, गोली की समझ आती है, पीपल्स पार्टी को खुला छूट देंगे यार, आप अपना काम करें, आपके तो बंदे नहीं है। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही नहीं ज्यादा देर इनके साथ होगी, तो पीपल्स पार्टी के तो हमारा एक मोहब्बत वैसी चौधरी मंजूर साहब की वजह से हमारे पास है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो जावेद लतीफ साहब बना रहे हैं, ये 90s का बयानिया बना रहे हैं। अब जावेद लतीफ साहब क्योंकि इनसे भी मुखलसी है, तो क्योंकि थोड़ी सी एज है, तो वो 90s में फंसे हुए हैं कि वो मोमेंटम बनाएंगे कि इतनी कर्फ्यू, इतनी पकड़ दकड़, इतने सब कुछ के बाद भी मुजरिम की बेटी बाहर निकल आई और पूरा प्लेटफॉर्म आ गया। कुछ नहीं कर रहे यार, हमें एक जरूरत ही नहीं है, हमारे पास और इंपॉर्टेंट बिजनेस है। इलेक्शन ईयर है क्या कोई कि हम उसके अंदर परेशानी करें, सोच विचार करें। आज हमारी मीटिंग हुई है पीएम से, हमने कहा जी ये बिजनेस एज यूजुअल है, करने दें और एक्सपोज होंगे। और ये वजह ही बता दूं कि ये टाइमिंग्स की उस तरह की है। एक तो कई केसेस इनके मंतकी अंजाम तक पहुंच गए, राइट है ऑलरेडी, उस पर इनको पता है कि इनके साथ क्या गिरफ्तारियां इनकी होनी है। कुछ और हुकूमत जो है वो इस हफ्ते में इनकी चीजें ऐसी ला रही है जिससे अवाम खुद सोचेगी कि इनको ये चोरी बचाने के लिए ही कर रहे हैं सारा काम, ठीक है। तो हमें कुछ करने की जरूरत है। पहले इनको हमने इजाजत दी मुजरिम को लंदन से बात करने की, एक्सपोज हो गया, उसने मुल्क दुश्मनी, फिर आपने पाबंदी लगा दी। सुने ना मेरी बात, फौज को, अदलिया को, सबको लताड़ दिया, ठीक है। बयानिया जो दुश्मन का है उसको परवान चढ़ाने की कोशिश की। यूजुअली चीजें होती हैं, इनका क्या है, व्हाट डू दे यू थिंक डू दे हैव समथिंग टू सेल, क्या बेचेंगे? अगर नवाज शरीफ की पार्टी में मकबूलियत है तो वो लोग पूछेंगे भाई तुम, अभी वो देखे ना मीडिया को कहा है नवाज शरीफ ने वहां से बैठ के कि 3-4 महीने के लिए चले जाओ जेल में। और भाई तुम 3-4 दिन के लिए यहां तो आ जाओ, तुम तो मफरूरी के अंदर हो, मुजरिम हो, कन्विक्टेड हो। दूसरों को आप वो कह रहे हैं कि आप करते जाएं और गोलियां भी खाएं और कोड़े भी खाएं और आंसू गैस भी खाएं और धूप में जलीलो ख्वार भी हो, लेकिन आप वहां हेवन फील्ड में बैठेंगे, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट खाएंगे और प्लेटलेट्स आएंगे जैसे ही पाकिस्तान में आप गिर जाएंगे। इधर आए फिर बात करेंगे। मियां साहब वो कहते हैं मियां साहब वापस आ जाए, दूसरा कह रहे हैं कि हम नहीं रोक रहे किसी को, करें जलसा। मैं एक गुजारिश करूं, काशिफ अब्बासी साहब, मेरे बड़ा अच्छा तल्लक है फैसल वाडा साहब से, मगर मैं एक जिम्मेदारी से आपको ये बात कह रहा हूं। आप नाम लेके आज नाम लेके इस वक्त तक जलसागाह की इजाजत नहीं दी गई जिली इंतजामिया ने। इसके अलावा मैं ये बता दूं आपको कि जीटी रोड पर हम जलसा करेंगे। ये किसी तौर पर भी कर्फ्यू लगाएं, ये लॉकडाउन करें, लोगों का जज्बा आप देखें गुजरांवाले का, लोग जिस तरह निकलेंगे, इंसानों का एक समंदर होगा। और दूसरा, ये वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है काशिफ अब्बासी साहब, अगर तो सिर्फ अपोजिशन के बयानिए पर हम तवक्को करते हैं कि लोग निकलेंगे, फिर आप कह सकते थे कि इतने लोग फीसद आपके बयानिए के साथ हैं, इतने फीसद नहीं है। भाई जो 2-2.5 सालों में जिनके कारोबार तबाह हो गए, जिनकी दुकानें जो बंद हो गई, जिनके कोई रोजगार नहीं रह गया, 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं, मेडिसिन लेने की पोजीशन में कोई नहीं रह गया, कोई अपने बच्चों को पढ़ाने की पोजीशन में रह गया, कोई लिबास पहनने की पोजीशन में नहीं रह गया, तो लोगों की जो अपनी जरूरियात हैं 2-2.5 सालों में जहां आप लेकर चले गए हैं लोगों को, आप तो देखिए आके फिर 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में कि गुजरांवाला के लोग करते क्या हैं आपसे, और आप बार बार ये बात करते हैं कि हम लोग। सर वैसे एक बात बताएं, मैं एक सवाल पूछता हूं, वैसे ये आप दोनों ऑपोजिशन में मुझे जवाब दे दें इसका। इमरान खान साहब ने एक धरना भी दिया था, आपको याद होगा, कासिम बाग में भी जलसा किया, लाहौर में जलसा किया, कराची में किया, और बड़े जलसे किए थे वो उस वक्त के। क्या जलसे में अगर ज्यादा लोग आ जाए तो हुकूमत को उस वक्त की रिजाइन कर देना चाहिए? पहला फैसला तो आप सारे ये कर लें आपस में। चौधरी मंजूर साहब आपसे, आप पहले जवाब देते, फिर मियां जावेद लतीफ। अच्छा, पहली बात तो ये है काशिफ, मैं फैसल वाडा साहब छोटे भाई हैं मेरे, मैं उनकी इतला के लिए अर्ज कर दूं, अगर हम हैं ही नहीं है तो फिर खौफ क्या है? क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, मैं बिलावल साहब लाला मूसा से जुलूस की क़यादत करेंगे। छोटा सा शहर है लाला मूसा, कायरा साहब का, आप दोनों ने देखा है।
وہاں سے قیادت کریں گے. میں آپ کو اور فیصل واڈا صاحب کا پرومس ہے, میں وہاں سے فوٹیج بھیجوں گا اور آپ دیکھ لینا پیپلز پارٹی ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات, مجھے یہ بتائیں پی ٹی آئی کدھر تھی؟ آپ نے ساری پیپلز پارٹی توڑ کے گجرانوالا کی, اور وہ پی ٹی آئی ملے گا, آج وہ بیچارے سارے ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں. 1 سال پہلے الیکشن سے پی ٹی آئی کدھر تھی؟ کہیں بھی نہیں تھی. اگر پی ٹی آئی تھی تو دوسری پارٹیوں کے لوگ کیوں توڑ توڑ کر لے کر جا رہے تھے؟ دوسری بات یہ ہے, دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ان سے, بڑا سمپل بات کر رہے ہیں کہ آپ نے, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 1 سال کے بعد اس ملک میں جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. کاشف عباسی صاحب, آپ کو پتہ ہے لاہور میں آٹا نہیں مل رہا, 100 روپے کلو بھی نہیں مل رہا. قصور میں آٹا ناپید ہے. آپ کے اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں, اس کو 2 دن سے آٹا ہے, اس کے بچے چاول کھا رہے ہیں لاہور جیسے شہر کے اندر. یہ کیا اب اس کا بھی ذمہ دار پچھلی حکومتیں ہیں؟ گندم باہر بھیج دیں, ملک میں بحران پیدا ہو گیا گندم ایکسپورٹ کر دیں, ملک میں بحران پیدا ہو گیا گندم امپورٹ کر لیں, ملک میں بحران چینی زائد پیدا ہو گیا ایکسپورٹ کر دیں, چینی کا بحران پیدا ہو گیا امپورٹ کر لیں, میاں نواز شریف صاحب کو کی وجہ سے بحران پیدا ہو گیا ان کو باہر بھیج دیں, اب بحران پیدا ہو گیا ان کو واپس بھیج. کوئی پالیسی ہے آپ لوگوں کی؟ چلو جواب لے لیتے سر. یہ مسئلہ اصل مسئلہ, میں اس کے ایک ایک کر کے چلتے ذرا. مہنگائی جو ہے, ہاں میں تو آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں مریم نواز لاہور سے قیادت کریں گے, جی ٹی روڈ کی ایک سائڈ سے, دوسری سائڈ سے بلاول صاحب قیادت کریں گے. تیسری بات آپ کو یاد ہے, واڈا صاحب کو تو نہیں پتا ہوگا, 2002 میں اس سیٹ سے مولانا فضل الرحمان کا آدمی جیتا تھا ہمارے ساتھ, جو ایم این اے تھا, آپ کو یاد ہے, وہ گجرانوالا سے جیتے تھے. تو ان کا بھی اچھا خاصا ادھر ایک امپورٹنٹ پاکٹ ہے. تو ہمارا جہاں پہ ہم اتحاد میں ہیں وہاں پہ ایک صحت مند مقابلہ بھی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا پیپلز پارٹی کتنی آتی ہے, نون لیگ کتنی آتی ہے, جے یو آئی کتنی آتی ہے, باقی پارٹیاں کتنی آتی ہیں. تو جو اگر ہم کچھ نہیں ہیں تو ان کو کیا, ان کو گھبراہٹ کیا کس بات کے؟ ٹھیک, ایک سے ایک سوال دیکھ لیں, ایک سے ایک بندے کا بیان دیکھ لیں, وہاں پہ لوگوں کے بینرز اتارے جا رہے ہیں, سارے شہروں میں لوگوں کے گھروں میں پولیس پھر رہی ہے. خوف کیا ہے؟ ٹینشن کس بات کی؟ وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے, ٹینشن کس بات کی ہے؟ دوسرا, مہنگائی تو ایک بڑا ایشو ہے, جو جس چیز کو آپ کے پرائم منسٹر خود مان رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے. دیکھیں عام آدمی کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ صرف ایک چیز, سب سے بڑا فرق اس کو اس بات سے پڑتا ہے کہ اس کی ذاتی حیثیت میں وہ کدھر کھڑا ہے. اور مجھے یاد ہے پرائم منسٹر صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے تھے اس وقت بھی مہنگائی اور بے روزگاری کے جو سلوگنز تھے ان پر اپوزیشن کیا کرتے تھے کہ دیکھیں جی مہنگائی کتنی ہو گئی, اس حکومت کو گھر جانا چاہیے. اگر یہ چیز تو اپوزیشن کا جو بیسک بیانیہ کھڑا ہے وہ آپ کی کارکردگی کے اوپر کھڑا. پہلے کاشف صاحب, چودھری منظور صاحب نے کہا کہ آٹے کا بحران ہے, آٹا نہیں مل رہا. تو مہربانی چودھری منظور صاحب کی ہے, یہاں تو جو آٹے کا بحران ہے وہ تو سندھ کی ہولڈنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ تو اس پہ دو رائے نہیں, اس پہ انکوائری بھی بیٹھ رہی ہے, اس پہ ان سے بات بھی کی گئی ہے کہ بھائی وہاں سے آٹا چھوڑو جو ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, یہ سب چاہتے ہیں کہ صبح آف کورس وہاں 1570 روپے کی بوری ہے, عام جگہ کے اوپر 870 کی ہے, 900 روپے کی ہے, بلیک کر کے 950 کی ہے, ان کی 1570 روپے کی ہو گئی ہے. سر دیکھیں, جب آپ کے شو پہ ہم آئے نا تو ایٹ لیسٹ چودھری منظور صاحب کا تو میں بہت عزت کرتا ہوں, ایٹ لیسٹ چودھری منظور صاحب جیسے لوگ مینیپولیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, مجھے عجیب سا لگے گا کہ چودھری منظور صاحب سچ کو سچ نہیں کہیں گے. میری غلط بات ہوتی ہے, وہ غلط بات کہتے ہیں, سچ کو سچ. 1570 روپے کا ریٹ ہے, ٹھیک ہے جی, سندھ میں. ابھی آپ فون کریں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوپہری خبر, اب تک شاید اور بڑھ گئی ہو. ٹھیک ہے, سو آپ نے وہاں ذخیرہ اندوزی کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ آپ کا صوبہ ہے, پاکستان آپ کا نہیں ہے, کہ آپ باقی صوبوں کو تکلیف میں لا دیں. آج آپ وہاں جو ذخیرہ اندوزی کی ہوئی چھوڑ دیں, تو آپ نے پرائم منسٹر نے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا, کریں کریک ڈاؤن. 18ویں ترمیم کی بات آتی ہے, بلا اٹھتے پھر یہ کہیں گے ہم. اس کا جواب لے لیتا ہوں. ایک منٹ رکے ذرا, چودھری صاحب ایک منٹ. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جو چودھری منظور صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرے میں, اس کے اوپر میں آتا ہوں ذرا. یہ میں آٹے کا ایشو جو چودھری منظور صاحب سے جواب لے کے بریک کے بعد اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ڈرے ہوئے ہیں, کیوں روک رہے ہیں, بینرز اتار رہے ہیں جیسے ان کا کلیم ہے. جی چودھری صاحب. دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پنجاب تو سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری کر لی ہے, اور ساری سمگل ہو رہی ہے کے پی کے ذریعے, ساری گندم اور آٹا سمگل ہو رہا ہے. اور اگر یہ یہاں پہ علیم خان فوڈ کا منسٹر ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. آپ کا یہ کام ہے, حکومت کا کام ہے, ٹائیگر فورس کا کام نہیں ہے. حکومت کا اور ریاست کا کام ہے انشور کرنا. اگر ہورڈنگ ہے تو ہورڈنگ کو بھی ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ ٹھیک, قانون کے تحت پنجاب حکومت کا کام, ٹائیگر فورس کام نہیں کرتی. اور سندھ میں تو پہلے ہی اپنے سے کم گندم وہاں پہ پیدا ہوتی ہے, کم خریدی ہے انہوں نے. ٹھیک,
وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے اگر ہوڈنگ ہو رہی ہے، پرائم منسٹر تو ملٹیپل ٹائمز یہ بیان دے چکے ہیں، نہیں چھوڑوں گا، کر دوں گا، تو کریں کچھ. بھائی 18ویں ترمیم بیچ میں آتی ہے کاشف صاحب، پھر یہ کہیں گے کہ ہم اس ٹائم پہ کر رہے ہیں. ہم نے تو ان کو ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے میسج بھیجتے ہیں، ہورڈنگ اور سمگلنگ دونوں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہوڈنگ اینڈ اسمگلنگ دونوں سندھ کر رہے ہیں، یہ ایگری کر رہے ہیں وہ. نہیں ہو رہی ہیں. نہیں بھائی، سندھ روک کے بیٹھا ہوا آٹا آپ کہہ رہے ہیں وہ سیکنڈری ایشو ہے. پرائمری ایشو ہے کہ ابھی سارے صوبے الٹے ہوئے ہیں آٹے کی شارٹیج میں. انہوں نے آٹے کی شارٹیج بات کریٹ کی ہے، وہاں سے ذخیرہ اندوزی کی ہے. آپ کو پتا نہیں ہے ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس ڈیبیٹ پہ ابھی نہیں جاتا. وہ کہتا ہے کہ جی پنجاب کا آٹا اصل میجر چنک آٹے کا زیادہ گندم پیدا کرتا ہے. کاش صاحب دیکھیں میری بات سنیں، پوری کی پوری کتنی گندم ذخیرہ کیا یہ بتائیں جی، کتنے پرسنٹ گندم اس ٹائم سندھ کے پاس ہے اور کتنے انہوں نے. پھر آپ علیم خان کو فون کر لیں، ہی از اے فوڈ منسٹر، ہی وڈ گیو یو دی ایگزیکٹ ڈیٹیلز. ٹھیک ہے، میں تو وہ اوور آل جو میں کابینہ میں نے پریزنٹیشنز دیکھی ہیں اور باقی جگہوں پریزنٹیشن دیکھی ان کی بات کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ کہ کاشف صاحب ان کو پرابلم ابھی یہ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ اس کو امپورٹنس ہی نہیں دے رہی ہے اس اپوزیشن کی، کیونکہ سب کو پتہ ہے چوری بچانے سارے اکٹھے ہوئے عمران خان کے خلاف. ایک بھی ایسا آدمی نہیں. میں کریڈٹ دیتا ہوں جماعت اسلامی کو، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا ہم ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بارے میں ان کا بھی وہی موقف ہے جو اصول پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کی بہن بیٹیاں ان کی پارٹی سے نکلی ریپسٹ کے خلاف سلام کرتے ہیں جس ڈسپلن سے نکلی. یہ ڈسپلن دکھائیں گے، وی آر ناٹ بادرڈ. جسے جگہوں پہ ہر جگہ پہ تماشا لگتا ہے، یہ چوروں کا تماشا لگے گا، لیکن ذرا سا بھی قانون کا ہاتھ میں لیا تو پھر نواز شریف نے جو وہاں کیا تھا نا، ہم وہ تو نہیں کام کر سکتے ماڈل ٹاؤن کے اندر، لیکن ان کی جو اوپر کا شرارتی بیلٹ ہے اس کو پھر قانون پٹے گا بہت بری طریقے سے. یہ بڑی کلیئرٹی ہے. میاں صاحب بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد بتائیں. وہ کہتا ہے کہ جناب یہ حکومتی جو بیانیہ ہے اس وقت آپ کی پی ڈی ایم کے خلاف، وہ یہ ہے کہ چوری بچانے کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں. ذرا اس کا جواب آپ دیجیے گا بریک کے بعد. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی ایک انٹرویو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون میں کوئی تقسیم نہیں ہے، غداری کا مقدمہ نہیں بن سکتا میاں صاحب پر. اور یہ کہ وہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ وہ غداری کا مقدمہ بنانے کے لیے ایک ٹیلی فون کال کی گئی، جیسے وہ خبر آئی تھی کہ ایک ٹیلی فون کال ایس اے پی ایم کو کی گئی، اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر یا اعظم خان صاحب کو کی گئی تھی. میاں جمیل لطیف صاحب پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کے لیے لڑیں گے. میاں صاحب نے بھی کہا کہ جناب میڈیا بھی تی کو 2-3 مہینے کا جیل جانا ہے تو چلے جاؤ. لگتا ہے کہ اگر واقعی انقلاب ہی ہے اور اس ملک کو بدلنا ہی ہے تو لندن بیٹھ کے اس طرح کا بیان آپ کو لگتا ہے کہ دینا چاہیے؟ ہی شوڈ کم بیک ٹو پاکستان. کاشف عباسی صاحب، ہزار آپ اختلاف مجھ سے کر سکتے ہیں، میرے کسی موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں جو آج بات کہنے لگا ہوں نا، خدا کے لیے اس کو یہ نہ دیکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں، بات ہو کیا رہی ہے یہ دیکھیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ احتساب کے نام پہ کوئی پرانا سیاسی ایجنڈا جو تھا اس کو مکمل کیا جا رہا ہے جو ادھورا تھا. وہ کون سا ایجنڈا تھا سر؟ اور کس کا تھا؟ جو ماضی میں بھی کرپشن، اور آپ نے دیکھا سینسی سور وردی سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد بڑا آسان ہوتا ہے لوگوں کو کرپٹ کہنا، غدار کہنا. یہ تو بڑی نہیں ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا میاں صاحب کو راستے سے ہٹانے کا ہے، مطلب سیاست سے ہٹانے کا ایجنڈا ہے. ہاں بالکل بالکل. اور یہ کس کا ایجنڈا سر؟ نہیں، میری عرض سن لیں، صرف نواز شریف نہیں، ہر وہ شخص جو عوام کا ایک پاپولر نمائندہ ہو، ایک پاپولر جماعت کا ہیڈ ہو، ہر وہ شخص جو آئین قانون کی بالادستی کی بات کرے، جب کرے اس وقت اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک بات بار بار کرتا ہوں، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے آپ کے سپیکر صاحب جو ہیں، آج کی پنجاب اسمبلی کے سپیکر، انہوں نے کیا کہا شاہ زیب کے انٹرویو میں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے شکایت تھی، میں نے اس وقت کے جنرل چیف آرمی سٹاف سے شکایت کی کہ مجھے میری جماعت کو توڑا جا رہا ہے. انہوں نے مجھے ایک اور جنرل صاحب کے پاس بھیج دیا، میں نے وہاں جا کے پروو کیا اور میں نے کہا کہ میری جماعت کو توڑ کر نئی جماعت بنائی جا رہی ہے. کیا میں یہ اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں؟ اور اگر میں یہ بات آپ کو اپنے پاس سے کہتا تو شاید میں آج تک گرفتار ہو چکا ہوتا، مگر پنجاب اسمبلی کے سپیکر نے کہا ہے تو کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کہا ہو کہ یہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر جھوٹ بول رہے ہیں؟
किसी ने उसकी वजाहत दी, और इसी तरह मैं ये बात तो आप ये करूंगा। कह रहे हैं मियां साहब कि ये फौज का एजेंडा है या एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा है कि मुस्लिम लीग नून और पॉपुलर लीडरशिप को यहां से खत्म किया जाए, आप ये कह रहे हैं? मैं काशिफ अब्बासी, मैं कोई बात नहीं कहता। वो आप कह तो यही रहे। यार मेरी बात सुन लेना, पाकिस्तान के अंदर आज आम बंदा, कोई सियासी वर्कर नहीं है, आप भी उनमें शामिल हैं, कोई भले आप बात करें ना करें, सब बंदे ये बातें कर रहे हैं। नहीं मैं आपसे देखिए, ये बात, मेरी बात सुन ले, एक सेकंड रुक जाए। इस बात पे कि हमारा सियासी निजाम के अंदर मुदाखलत है, कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। ये तो ये इसमें तो मुझे, हम तो पिछले 15 साल से या 18 साल से यही बात करते आए कि ये सियासी निजाम सियासी होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम यहां वहां आती है सर, जहां आप हुकूमतों में होते हैं, जहां पे इंटरफेरेंस आती है, आप उस वक्त कुछ नहीं करते। जिस वक्त डॉन लीक्स होता है, हम जैसे लोग कहते हैं ये गलत है, आप जैसी, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस कहता है कि जनाब ये सिक्योरिटी ब्रीच है, यही ज़हीरुल इस्लाम का के बारे में बयान आपका वजीर देता है, आप उसको बाहर दौरे से वापस बुला के उससे इस्तीफे लेते हैं, आप तारिक फातमी से सो मसला ये नहीं है, हम आपसे आज भी एग्री कर रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, ये मुदाखलत है, लेकिन जिस वक्त हुकूमत में इख्तियार होता है उस वक्त आप कुछ नहीं करते। जान की मान पाऊं तो काशिफ अब्बासी की खिदमत में अर्ज करने की जिसारत करूं। हुक्म मैं आपकी, क्योंकि ये बड़ा हसास इशू है, बात मुकम्मल कर लूं तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूं। सर जल्दी करें, तो मैंने बात को वक्त देना। जी जी हुक्म। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जिस तरफ 70 साल से हम जा रहे हैं, नवाज शरीफ ने अपने बयानिए में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी तकरीर में जो कुछ कहा है, क्या आइन कानून से हटता है? जो आप सवाल करते हैं कि टॉपिक्स का हुकूमतों में होते हैं तो आप जिक्र नहीं करते। भाई हम तो हुकूमत में रहते हुए, मैं दूर की बात नहीं करता, इसी माजी करीब में जो हुकूमत हमसे गई है, छीनी गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें भी क्या हम ये बातें करते नहीं रहे? नहीं। और उस वक्त भी करते थे तो कहते थे कि आप अदारों से लड़ना चाहते हैं, आप अदारों से टकराव करते हैं, आपको किसी के साथ आपकी बन नहीं आती। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर मैं आइन कानून की बालादस्ती की बात अपनी हुकूमत में करूं, अपोजिशन में करूं, हर दो शक्ल में मुझे गद्दार कहा जाता है। नहीं गद्दारी है, मैं ये गद्दारी के फतवों के तो इंतहाई खिलाफ हूं। हर शख्स का ये राइट है अपनी स्टेट की, अपनी रियासत की, अपने मुल्क की बेहतरी की बात करना। आप गद्दारी के फतवे देने वालों के खिलाफ हैं, मगर आपकी खिदमत में ये भी अर्ज मैं करता हूं कि आप देख रहे हैं गद्दारी के तगमे हमें अपने सीनों पे सजा रहे हैं। हम सर ये माफी चाहता हूं, सारे आने सजाए ने किसी न किसी टाइम पे जेड़ा गल करता हो जाए। सर एक से मैं जवाब ले लूं ना, मियां साहब जवाब बहुत लंबा हो गया, एक सेकंड रुक जाए, जरा फैसल बाडा साहब से जवाब दे। आइन और कानून की जो बात करने वाले हैं उनको रियासत रास्ते से हटाने की कोशिश होती है, और ये रास्ते से हटाने की। पहले तो काशी साहब आपने कहा कि वो मुजरिम मफरूर की बेटी ने कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हो गए, तो पाकिस्तान के लिए लंदन में खड़े हो गए हैं नवाज शरीफ, और इसहाक डार भी जो मफरूर हैं वो भी वहीं लंदन में खड़े हो गए, और दोनों जो बच्चे हैं हसन हुसैन वो भी वहाँ से इनकलाब के लिए खड़े हो गए लंदन में, और जो इमरान है, अली इमरान है, जो दामाद है शहबाज, वो सारे के सारे जो हैं इनकलाबी जो हैं वो लंदन में खड़े हैं, दोनों हाथ उठा के हम खड़े हैं, तुम खड़े हो, डंडे तुम खाओ। हम जब जीत जाएंगे ना, या कोई पिछली बार की तरह मुकमुका हो जाएगा तो हम फिर से आ जाएंगे, वरना नहीं आए तो फिर कोशिश करेंगे, फिर बांध के मुशर्रफ की तरफ वापस जहाज में भेज देना। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो आइन और कानून की बात आप कर रहे हैं, तो ये आइन और कानून की बात करने का तरीका, आपने कहा आप गद्दारी के खिलाफ हैं, आपने भी कहा, बिल्कुल बहुत सी बात की आपने, लेकिन क्या आप इसके खिलाफ नहीं कि जो मुल्क से भीख मांग के अपनी जिंदगी की जाएं और वहां से बैठ के अपनी अदलिया और अपनी फौज को बदनाम करें, इसके भी तो आप खिलाफ हैं। कौन सा पाकिस्तानी है मुखलिस? वापस आना चाहिए, ठीक है, आना भी चाहिए, और कौन सा पाकिस्तानी है लोगों में अच्छा लगता है। ठीक है सर, देखिए मेरे काशिफ साहब पिछली बार भी थोड़ा सा रिजर्वेशन थी, और मेरे आपसे भी रिजर्वेशन है कि अभी आप लीडर की बात करें, अभी आप कहें मुजरिम मफरूर नवाज शरीफ, क्योंकि अभी अदालत ने कहा है, तो अगर अदालत ने कहा है तो आप किसी को उस दायरे कार में नहीं ला सकते कि एक प्राइम मिनिस्टर की उसको इज्जत दे दें। एक आपने कहा गद्दारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, तो क्या आपके हिसाब से कोई पाकिस्तानी भीख मांग के, झूठ करके, ड्रामा करके यहाँ से मुल्क से जाए और वहाँ से बैठ के अपनी फौज और अदलिया के बारे में बुरे अल्फाज करे, तो ये भी कोई पाकिस्तानी को शोभा नहीं देता, नंबर एक। नंबर दो ये, नंबर दो नहीं बिल्कुल ठीक है, नंबर दो ये आप बयानिया तो दुश्मन को ही कर रहे हैं ना, दुश्मन आप खोखला कैसे करेगा? यही दो बातें करके करेगा ना। आपने भी मुझसे अदालत का सवाल किया था, मैंने आपसे क्या कहा, मैं अदालत के ऊपर जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं याद दिला सकता हूँ कन्वेंशन सेंटर में नवाज शरीफ ने अपने वर्क के साथ किया था। इसका मतलब ये कि अगर मैं अपने इदारों को बैठ के तो मेरे और नवाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा? अगर मुझे खोखला करना टीवी में बैठ के और बयानिया हेडलाइन चलवानी है इंडिया के अंदर,
تو میں پھر عدلیہ کو بھی بولوں گا اور میں فوج کو بھی بولوں گا، لیکن مجھے نہیں کرنا. کوئی ان کے فورمز اور پلیٹ فارم ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کون سے قائم کو بچانے نکلے؟ آپ اپنی چوری بچانے نکلے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس آئے، آپ کہتے ہیں واپس نہیں آئیں گے. آپ سے کہہ رہے حساب دو، آپ کہہ رہے ہیں میں حساب نہیں دوں گا. آپ کی نکلنے پاپڑ والے. اور اس ہفتے جو چیزیں نکلنے والی ہے اس کے بعد کیا نکلنے والا ہے؟ آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا. ٹھیک ہے، میں نے ٹویٹ پہ آج بتایا کہ ان کو پتا ہے ٹائمنگ. اس ہفتے کے اندر جو خطرناک قسم کی چیزیں، چوری، بےایمانی، یہ تو چودھری منظور صاحب اسی شو پہ بیٹھ گئے کہ توبہ توبہ توبہ. انہوں نے ہمیں بائی فار ہرایا ہے. مطلب ان کی نسلوں تک کی کرپشن کے بیج تک نہیں کوئی پہنچ سکتا. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہم سب ملیں گے آپس میں اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے چوہدری صاحب سوال ہوگا. اگر کوئک جواب دے دیں اس کا. ورنہ ہم عدلیہ کو بھی گالی دیں گے، عوام کو بھی گالی دیں گے، فوج کو بھی گالی دیں گے اور گورنمنٹ کو بھی گالی دیں گے اگر آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. مجھے نا تھوڑا سا یہ ان کو درست کرنا ہے گندم والے مسئلے پہ. فیڈرل گورنمنٹ نے 8.25 ملین ٹن گندم کا ہدف مقرر کیا، جس میں سے 4.5 ملین ٹن پنجاب نے خریدنی، 1.80 ملین ٹن پاسکو نے خریدنی ہے، 1.40 ملین ٹن سندھ نے، اور 0.10 ملین ٹن جو ہے وہ کے پی کے نے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 1.40 جس نے خریدی ہے وہ اس نے بحران پیدا کر دیا ہے. یعنی جس نے 4.5 ملین ٹن یا 1.80 ملین ٹن وہ اور 14 ملین ٹن ہے باقی کی اور 1.4 ملین ٹن ہے سندھ کی. آپ کہہ رہے ہیں 14 ملین ٹن کی وجہ سے بحران نہیں آیا، 1.4 کی وجہ سے آ گیا. 1.4 کی وجہ سے آ گیا. اب یہ سارا ایسا کام ہے. سمگلنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کے پی کے حکومت میں سارے سہولت کار بیٹھے ہیں. اور اگر کے پی کے حکومت کو جانے والا آٹا جو ہے کے پی کے اندر، میں نہیں کہتا کہ اس کو روک دیں، لیکن اگر آپ اس کو حساب کریں کہ کتنا جا رہا ہے، آپ کو پتا چلے کہ جو ٹوٹل پاکستان کے اندر آٹا جا رہا ہے. ہو رہا ہے اب میں اس کا اگر اجازت ہے میں بریک لے لوں، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک آپ یہ جو سارا بیانیاں ہیں اور کیا چل رہا ہے اس کے اوپر جواب لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ میں اس حکومت کو ہی نہیں مانتی. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہارٹ کی سرجری کے بعد میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے اور یہ بھی کہ جنوری سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی. چودھری منظور صاحب سب سے پہلے آپ سے، کیا جنوری سے پہلے ختم ہو جائے گی؟ بریف رکھیے گا سر، آخری سیگمنٹ ہے میرا تو خیال ہے اسے ایک دن بھی مزید نہیں چلنا چاہیے، چونکہ جو کچھ انہوں نے وعدے پورے کیے تھے ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی نہیں پورا ہوا. وہ قرضے لینے والا ہی پورا کر دے، جو قرضے لینے پہ کہا تھا کہ قرضے نہیں لوں گا تو وہی وعدہ پورا کر دیں. کوئی ایک وعدہ نہیں انہوں نے پورا کیا. سو اس لیے اس حکومت کا مزید رہنا لوگوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے، اور عذاب جتنی جلدی ٹل جائے اتنا بہتر ہوتا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، اس حکومت کو آپ بھی نہیں مانتے؟ کوئی 2 سال سے یہ حکومت چل رہی ہے، آپ نہیں مانتے اس حکومت کو؟ دیکھیں کاشف، 2 سال سے جیسے چل رہی ہے وہ بھی سب کے علم میں ہے اور جو چلا رہے ہیں وہ بھی سب کے علم میں ہے. مگر میں کہ اس تحریک کے 3 وجہ سے کامیاب ہوگی، وہ جنوری سے پہلے ہو جائے، وہ جنوری میں ہو جائے. ایک تو ہے کہ یہ منتخب عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے. دوسرا مہنگائی بہت زیادہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ نواز شریف ہوں یا دیگر قائدین ہوں، ایک سازش ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور خاص طور پر نواز شریف فیملی کے خلاف ایک سازش کے تحت پچھلے 6 سال سے کام ہو رہا ہے، جس کو قوم بھانپ چکی ہے. قوم سمجھتی ہے کہ پاکستان کے جو بھی رہبر ہوتے ہیں، جو بھی پاکستان کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، وہ بے نظیر بھٹو ہو، وہ لیاقت علی خان ہو، وہ نواز شریف ہو، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے قوم 16 اکتوبر کو آپ دیکھیں گے گجرانوالہ کس طرح نکلیں گے. یہ ایک انسانوں کا سمندر ہوگا. اور جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا بڑے جلوسوں جلسوں سے حکومتیں گر جایا کرتی ہیں یا گر جانی چاہیے؟ میں یہ کہوں گا کہ اس تحریک کے جو 3 مقاصد ہیں جن وجہ سے یہ چل رہی ہے، اس لیے یہ حکومت انسانوں کے سمندر باہر نکلنے سے گھر جائے گی. جی گھر جائے گی. جاوید لطیف صاحب کی بات اور مفرور کی بیٹی کی بات سننے کے بعد تو مجھے اتنا ڈر لگ گیا کہ جنوری تو بہت، میرا تو استعفیٰ بھی لے لیں جاوید لطیف صاحب، میری تو جان بخشا دینا. جاوید لطیف صاحب جائیں گجرانوالہ میں، آپ شو کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے فارغ ابھی ہیں کہ آپ شو کر رہے ہیں. آپ کو تو اس ٹائم پہ سانس لینے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے تھی. جتنا آپ لوگوں کے پاس ظلم ڈھا رہی ہے گورنمنٹ اور پولیس چھاپے مار رہی ہے، تو آپ کو تو کہیں چھپا ہونا چاہیے. آپ شو کر رہے ہیں گجرانوالہ کہ آپ ایڈمنسٹریشن کا آپ حصہ ہیں. جائیں سر، وہ کرسیاں سجائیں، ہم آپ کو فری ہینڈ دیں گے. اور جاوید لطیف صاحب کے لیے ایک فرمائشی ایک چیز میں دینا بھی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی
آپ کو پرابلم ہے تو آپ کے لیے تو میں خود چل کے آ جاؤں گجرانوالہ میں اور سیکیورٹی گارڈ کے لیے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا آپ کے کہ آپ کا میری اتنی محبت ہے اور اتنی آپ جمہوری باتیں کریں, آئینی اور قانونی باتیں کریں. ایک چیز سے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ جتنے جلالی بنے ہوئے انقلابی اور کچھ لیڈر کو بھی شرم کرائے ہیں, یہاں آئے پاکستان میں, وہاں سے کیا باتیں کی جا رہی ہے. جاوید لطیف صاحب مزہ نہیں آیا تو کوئی شرم تو تھوڑی سی دکھائے سر. یار پیارا ہائی جیکر کیس پر چلا 25 بھائی جب وہ آسمان پہ ہوگا آرمی چیف اور نیچے آپ کسی اور کو تمغے جا کے دلا دیں گے وہاں کالونی سے لا کر اور اس کو سیک کر دیں گے اور اس کا ہائی جیک کر لیں گے جہاز اور انڈیا میں اتارنے کی بات کریں گے, یہ بیانیہ اس وقت سے چل رہا ہے, اس وقت بھی آپ کو معافی ملے گی, اب نہیں ملے گی. ایسا نہیں ہوا تھا, ایسا نہیں ہوا تھا. جہاز کے اندر زمین میں ہائی جیکر تھا, پیارا فضا سے اغوا ہو رہا تھا. یہ فیصلہ آپ کے ذہن میں چیزیں ہونی چاہیے. یہ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے, کل کو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, مگر آپ حقائق کو جھٹلائیں سر نہیں. کچھ بھی ہو جائے, نہ ہم عدلیہ کو برا بھلا کبھی کہیں گے, نہ اپنی فوج کو کہیں گے, نہ اپنے ملک کے خلاف کوئی بات کریں گے, نہ دشمن کا بیانیہ پروان چڑھائیں گے. ہم وہ کوئی کام نہیں کریں گے, کچھ بھی کر لیں. کاشف بالکل نہیں ہم بھی کہتے سر ہم بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین نے سب کی حدود و قیود مقرر کر دی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پارلیمنٹ کی, عدلیہ کی, 100% میڈیا کی, فوج کی, سول بیوروکریسی کی, سب کی مقرر کہا, اور اس نے کچھ حق بھی دیے ہیں. وہ رائٹ آف اسمبلی کا حق ہے, وہ انسانی حقوق ہے, رائٹ بیسک فنڈامنٹل رائٹ. بالکل یہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آئین میں پروٹیکٹ کرنا چاہیے, آئینی باؤنڈریز کے اندر رہ کے سب کو کام کرنا چاہیے, اس سے کوئی اختلاف نہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. گفتگو آپ نے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.